یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایک اس کا ایک حصہ ہے یقیناً، اور جو جواب آیا تھا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ کے تمام معاملات کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اب عید گزر جائے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنا جنرل کونسل بلوائی ہوئی ہے، ہمارے ادارے بھی اپنے فیصلے کریں گے، اور اجلاس ان کا بلوایا ہے عید کے بعد۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا جواب مزید آتا ہے، یا آج مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت میں ملے تھے، آمنا سامنا ہوا تھا، ان کا کوئی بات کرنی ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں خود بھی پھر اپنا کیس کر کے نکل آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ عید کے بعد جب ذرا ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے، منہ کھل جائے گا، پھر آرام سے پھر بیٹھیں گے، پھر تھوڑا سا ریلیکس ماحول میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کامران صاحب، اس میں جو ایک ایشو ہے، ہیں جی جی پلیز کنٹینیو۔ ہم اس میں جو ہے نا، جو بھی ہمارے درمیان ان کے درمیان طے ہو، اس کو ہم تحریری شکل میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب تحریری شکل میں آئے گا تو ظاہر بات ہے اس سے بالکل چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن اس وقت جو دو ایشوز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اپوزیشن کے لیے۔ پہلا تو آف کورس یہ ہے کہ جی عید کے بعد کیا کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، اور اس میں کم از کم یعنی میرا کامران صاحب یہ تجزیہ ہے کہ اگر جے یو آئی ایف اس احتجاج میں شامل نہیں ہوتا تو اس کی کوئی زیادہ حیثیت رہے گی نہیں۔ لیکن دوسری طرف دہشت گردی والا ایشو ہے، جس میں مولانا صاحب نے، آپ کی جماعت نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایک پوزیشن اپنائی جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہے، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ پرابیبلی کلیئرٹی مجھے اس میں نظر آ رہی ہے۔ اب اس ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تحریک انصاف کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ ابھی احتجاج کرنا چاہیے یا فی الحال یہ وقت ٹھیک نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ اگر بات اگر کے ساتھ ہے، اگر تو کوئی الائنس جس میں ہم شامل ہوں بن گیا ہے، تو پھر جو اس کی قیادت ہوگی وہ مل جل کے فیصلہ کر لے۔ ہم پہلے کہہ دیں کہ ہم کیا ایڈوائز کریں گے، یہ غیر مناسب ہوگا۔ وہ اگر اس سے پہلے اپنے طور پہ وہ الائنس ایک موجود ہے، اگر اپنے طور پہ اگر وہ چلنا چاہتے ہیں، اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ظاہر ہے یہ حق حاصل ہے، وہ جس طرح سے مرضی فیصلہ کریں، وہ احتجاج کا اعلان کریں، مگر وہ جو احتجاج جو ہے وہ پھر ہم پہ لازم نہیں ہوگا، یا جو فیصلے وہ کریں گے وہ ہم پہ لازم نہیں ہیں۔ تو فیصلے صرف وہ ہم پہ لازم ہوں گے جب ایک شکل الائنس جس کا ہم حصہ ہوں اگر اس نے اختیار کر لیا تو دین جو ہے نا بات آگے چلے گی، ورنہ پھر وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے طور پہ جیسے مرضی چلے۔ تو اس کا مطلب ہے کامران صاحب کہ یہ فوراً تو نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ ابھی آپ کی جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے اس دن انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے کونسل کا اجلاس بلایا ہے، یہ پہلا اجلاس ہے جب سے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اور میرے خیال میں شاید وہ مڈ اپریل میں اف آئی ریممبر کریکٹلی، تو یہ معاملہ تھوڑا ابھی لمبا چلے گا۔ ابھی میرے خیال میں جے یو آئی ایف کو بھی کوئی بہت زیادہ ارجنسی نہیں ہے۔ دیکھیے چیزیں کک ہو رہی ہیں نا آہستہ آہستہ۔ پی ٹی آئی کے لیے معاملات بہت زیادہ جو ہے نا ان کے لیے وہ ہائپر ہوں گے، کیونکہ اس کے ہائپر ہونے کی ان کے پاس وجہ بھی موجود ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ شاید کسٹڈی میں، تو وہ جلدی ہائپر ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے۔ مگر ہمارے لیے جو ہے نا وہ معاملات اس طرح سے کہ جس کا نتیجہ نکل سکے، ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں گے یا اگر کوئی تحریک شروع کریں گے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو ہم اس کا کوئی نتیجہ نکالنا چاہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا 10 دن کے بعد جو ہے نا آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہماری چیزیں ابھی تک جو ہے نا وہ اگر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر جو ہے نا ہماری پارٹی کے ادارے نے اجازت دے دی، یا باقی 2 ادارے اس کے بعد اور بھی ہیں، انہوں نے اجازت دے دی، تو دین جو ہے نا پھر معاملات آگے لے کے چلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ درست نہیں ہوا، اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، الیکشن بالکل غلط ہے، مگر آگے اس کے خلاف جدوجہد کس طرح سے کی جائے، مل کے کی جائے، الگ الگ کی جائے، ابھی اجازت اس پہ لینی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کے اوپر جو پالیسی بن رہی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب، اور جو آپ کی جماعت نے شمولیت بھی اختیار کی، جو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں بڑی ایک اہم تقریر بھی کی، اس کی روشنی میں جو ایک کلیئر پوزیشن مولانا صاحب نے لی ہوئی ہے، اور جو دہشت گردوں کے خلاف جو کچھ بھی کارروائی کرنی ہے اس میں وہ یہ تو بالکل کلیئر ہیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں ایکسٹریم سٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ تو اس میٹنگ میں شمولیت کے بعد اب جو ایک پالیسی فارمولیشن ہو رہا ہے، اس میں آپ کو آپ کی جماعت کی طرف ایک آؤٹ ریچ ہوا ہے فرام دی اسٹیبلشمنٹ، فرام دا گورنمنٹ،
کہ جی آئیں ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں, ہمیں ایڈوائز کریں, سو دیٹ وی کین فارمولیٹ اے کوہیرنٹ پالیسی. یہ کچھ آؤٹ ریچ ہوئی ہے اس میٹنگ کے بعد؟ ایسا ہے ایک چیز کو کلیئر کر دوں کہ یہ آپریشن کے ہم حق میں نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی یہ مغالطہ ہے کہ آپریشن کی ہم نے کوئی حمایت کی ہے تو یہ قطعاً نہیں. ہم نہ بلوچستان میں آپریشن چاہتے ہیں نہ خیبر پختونخوا میں, بلکہ معاملات کو ہم جو ہے بات چیت سے اور طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, جو کہ یہ کیپیسٹی اس حکومت میں نظر نہیں آ رہی. وجہ اس کی بیان کر دیتا ہوں کہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ بھی وداؤٹ کنسلٹیشن کے جاری کیا گیا. جس سیٹ اپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ بغیر کنسلٹیشن کے اعلامیہ نہیں جاری کرتے, اور اگر ہم جاری کریں گے تو یہ کہیں پہ جو نا وہ بیک فائر نہ کر جائے, تو اس کے ساتھ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دہشت گردی پہ یا اس طرح کے مسائل پہ وہ ان حالات پہ قابو پا سکیں گے؟ تو اس کے بعد کی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے رابطہ کیا ہے, وہ یقیناً بالکل رابطہ نہیں کیا ہم سے. جس سے یہ اعلامیہ کے لیے رابطہ نہ کیا گیا, اس سے بات کا رابطہ کیا کرنا ہے کسی نے؟ بڑی حیران کن بات ہے کامران مرتضیٰ صاحب. میں جینونلی یعنی آئی ایم سرپرائز کہ اس وقت جو جتنا کروشل رول پلے کر سکتے ہیں مولانا صاحب, اس کے بعد اتنی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کے بعد جو مومنٹم کریٹ ہونا چاہیے تھا اس میں تو گورنمنٹ کے لیے لازم ہے کہ باقی سارا کام چھوڑ کر اور مولانا صاحب کو آن بورڈ لیں. تو میں جینونلی سرپرائزڈ ہوں کہ بالکل دیر از زیرو کانٹیکٹ. مولانا نے بلکہ خود آفر کی تھی افغانستان کے معاملے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی کہ اگر ریاست مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے. میں نے پہلے بھی افغانستان کے ساتھ انگیج ہوا تھا اور جو ساری باتیں تھیں میں نے ریاست کو آ کے اعتماد میں لیا تھا. اب اگر دوبارہ کوئی جو ہے نا مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو میں پاکستان کے لیے اس کے لیے حاضر ہوں, مگر اس کے بعد بھی خاموشی. اور اگر یہ خاموشی اسی طریقے سے رہتی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی طرح کا آپریشن شروع ہوا ہے, آلدو گورنمنٹ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ چکی ہے کہ ہم کو اس طرح کا آپریشن کا نہیں سوچ رہے جو سوات میں ہوا تھا یا نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہوا تھا, بلکہ جو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں انہی کو سٹیپ اپ کرنا ہے موسٹ لائکلی. بٹ اگر اسی طرح کی کوئی پالیسی جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور اس میں آپ سے مشاورت نہیں ہوئی تو پھر خدشہ تو پھر یہی ہے کہ پھر آپ اس کی مخالفت کریں گے. پھر دیکھیے, کسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کی جائے گی, اور قانون کے مطابق کسی نے کوئی کرائم کیا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کوئی کارروائی کرنی ہے وہ یقیناً کی جا سکتی ہے. مگر آپریشن کو آپریشن کہتے ہیں جو کہ بغیر بلا تخصیص ہوتا ہے اور پورے علاقے میں ہوتا ہے, اس کو قطعاً اس کی اپروو نہیں کیا جائے گا. یا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا جس طرح سے خیبر پختونخوا میں جو معاملات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ایگری نہیں کرتے. اسی حوالے سے مولانا صاحب نے جس انٹرویو کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اتنا سیریس معاملہ ہے, اس پہ تمام لوگوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور مل جل کر جو ہے وہ کوئی پالیسی بنانی چاہیے. اچھا, اب یہ والی جو میٹنگ ہوئی ہے قومی سلامتی والی, اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نہیں آئی, اور مولانا صاحب نے خود کہا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ اگر میرے سے پوچھتے تو میں تو انہیں مشورہ دیتا کہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں. اب اگر فالو اپ اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے, ایک اور کوشش ہوتی ہے, تو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ پی ٹی آئی کیا کرے, کس طریقے سے شمولیت اس میں اختیار کرے, یا کوئی ان کی جو جینوئن ڈیمانڈس ہیں وہ گورنمنٹ کو ماننی چاہیے فار دیم ٹو ٹیک پارٹ ان دس سچ میٹنگ؟ جینوئن ڈیمانڈز ماننی چاہیے, مگر ایسا ہے کہ گورنمنٹ بلانا نہیں چاہتی تھی اور یہ شاید جانا نہیں چاہتے تھے, اور دونوں نے مل کے کام خراب کیا. وہ اگر نہیں بھی بلانا چاہتے گورنمنٹ, وہ ایک ڈسٹنس جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنا اس پہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے نہ آنے سے, تب بھی آپ کو جانا چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ ملک و قوم کا ہے. آپ کم از کم مشورہ تو دے سکتے ہیں نا. یہ باتیں جو ہم باہر بیٹھ کے کرتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, یہ اندر بیٹھ کے بھی ہونی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو بائیکاٹ کر لیتی ہے, اٹینڈ نہیں کرتی ہے, واک آؤٹ کر جاتی ہے, اس کو چھوڑ کے یہ سارا کچھ آپ نے اندر کرنا ہوتا ہے, اندر کہنا ہوتا ہے تاکہ کارڈ کا حصہ بنے.